اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. سبحان اللہ. کیا بول دیا؟ دنیا میں بھی تمہیں اس کا بدلہ دے اور آخرت میں بھی اللہ تمہارا اس کو بدلہ دے. بس اتنا بولنا تھا سید کے. آپ گھر چلے گئے, سب بولے حج سے لوگ آنے لگے لوٹ کر. اب تو حج ہوا نہیں تھا, مدینہ گئی نہیں تھے وہ اولاد بزرگان دین. وہ بولے لاؤ سرکار کی سنت ہے, رسول ہے کہ کوئی حاجی آ جائے مدینہ کو دیکھ کر, یا عمرے والا کوئی مدینہ کو مکہ کو دیکھ کر آ جائے تو اس کے ہاتھ چوم لو, اس کے پیر چوم لو, اس کے گلے مل لو, اس سے دعا کرا لوں. ہاتھ چوم لوں, پیر چوم لوں, اس سے گلے مل لوں, اس سے میں دعا کرا لوں. شاید اس کی دعا مقبول ہوتی ہے کیونکہ حج عمرہ جا کر اس کی آنکھیں, اس کا جسم, اس کا روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آ رہا ہے, ان کے روضہ سمت کو دیکھ کر آ رہا ہے. نہ جانے کتنے صحابہ اکراموں کو دیکھ کر آ رہا ہے, نہ جانے کیسے خضر علیہ السلام جیسے ان سے ملے ہوں گے, نہ جانے کتنے اولیاء اکرام جیسے ان سے ملے ہوں گے. بس وہ دل میں تمنا لگے, وہ اطیع الرسول مانتے ہوئے وہ بزرگان دین حاجیوں سے ملنے گئے. جب وہ حاجیوں سے مصافحہ لیا, مصافحہ لے کر ہاتھ پر گلے ملے, آپ نے فرمایا حضرت میری یہ دعا کریے. سب خاموش کھڑے ہو گئے, سب خاموش کھڑے ہو گئے. فرمایا بھائی دعا کریے. بولے کیوں مذاق کرتے ہو؟ بولے کیوں؟ بولے بھائی مذاق نہ کرو ہمارے ساتھ, آپ استقبال میں اچھی بات, لیکن تم پہلے آ گئے میرے ساتھ, ہم کو کہہ رہے دعا کرنے کے لیے, تو تم بھی تو وہیں موجود تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم بھی تو وہاں موجود تھے. تو بولے کہ نہیں میں نہیں تھا. بولے تھا. بولے کیسا تھا؟ میں نے عرفات میں تمہیں دیکھا. سبحان اللہ. میں نے عرفات کے میدان میں تمہیں دیکھا, مینا کے میدان میں تمہیں دیکھا, میں نے قربانی کی جگہ پر دیکھا, یہاں تک کہ تم حج کے طواف کرتے ہو مکہ میں دیکھا میں نے تمہیں, یہاں تک کہ مدینہ منور تم گئے تو مدینہ منور میں بھی دیکھا. اور تمہاری ایک تھیلی تھی, ہم نے دیکھا سرکار کو سلام کرتے ہوئے تم جب جا رہے تھے باغ جبریل کے پاس رستے میں سے, اس وقت ایک تھیلی تھی, وہ تھیلی بھی تمہیں عطا فرمائی ہے. یہ وہ تھیلی تھی جو تم نے ہم کو دی. تھیلی بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہے. بولے میں وہاں تھا, میں تو یہاں ہوں, میں کیسے ہو سکتا ہوں وہاں پر؟ آپ کی آنکھیں بھر گئی. تھیلی لے کے آپ بیٹھے, کوئی ماننے تیار نہیں کہ میں وہاں نہیں ہوں. آپ آنکھیں بند کرے تھوڑی دیر, نہیں آمن کا لال محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا آمن کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا مولا تشریف لائے. اور ان بزرگوں نے ان کو فرمایا اے نام میں جائے نہیں کروں گا, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے عاشق, اے میرے اللہ کے نیک بندے, جو تھیلی تو نے دی تیرے کو دی ہے وہ تیری تھی. تینے میری اولاد کے اوپر 600 دینار خرچہ کرے, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے 1200 درہم عطا فرمایا, سونے کے صدقے دلائی. اور جس وقت تو نے نیت کری کہ اس اولاد رسول کے لیے دل دکھایا, سر جھکا, تو نے نیت کری کہ اب میں حج نہیں کروں گا, اب میں مدینہ نہیں جا سکتا, اب میں طواف نہیں کروں گا, میں قربانی مینا تک نہیں پہنچوں گا, عرفات کے میدان میں نہیں پہنچوں گا, میں اولاد رسول کی مدد کر دیتا ہوں, تب مکہ تیرا چھوڑنا ہوا. یہاں میرا ہاتھ اٹھ کر جس نے میرے اولاد رسول کی مدد کری ہے, یہ اللہ تو اس کا مددگار کر. جب میرے ہاتھ اٹھے سے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کرا اور تیری شکل کے برابر پیدا کرا, تیری شکل کے برابر پیدا کرا. اور اللہ نے فرمایا اے فرشتے جا, اس بندے کی شکل کا بن جا, اور قیامت تک آنے والے حج جتنے بھی ہو سب اس کے نام اعمال میں لکھتے جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اولاد رسول کی مدد کرنا, آپ چلے جاتے بغیر مدد کرے تو ایک حج کا ثواب ہو جاتا, معلوم نہیں وہ حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ حج چھوڑ دیا, قربانی چھوڑ دی, طواف چھوڑ دیا, مینا میں جانا چھوڑ دیا, عرفات کے میدان میں جانا چھوڑ دیا, مدینہ منور جانا گلیوں میں چھوڑ دیا. خاطر کس کے؟ اطیع الرسول کے لیے. سبحان اللہ. جب اطیع الرسول میں کر رہا ہوں پہلے نیت سے حج و عمرے کی, تو یہ بھی اطیع الرسول ہے. تو اطیع الرسول نے یہ فرمایا یہ لوگوں تمہارے بیچ میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت اور میرا قرآن ہے. سبحان اللہ. تو آج مجھ کو ہدایت قرآن سے تو ہو چکی ہے کہ میں زندہ رہا تو اگلے سال پڑھ لوں گا, لیکن ابھی ہدایت رسول کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اولاد رسول کی تو اولاد رسول کو سب پیسے دے کر اب عمرہ نہیں گیا, لیکن اللہ نے عزت کی قسم وہ ولایت میں بہت بڑی ہستی ہے. خیر ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا. اللہ تبارک اتنا کافی ہے.
کہ سرکار خود ان کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے آگے سرکار آ جائے اور سرکار آنے کے بعد سرکار خود کہے کہ تیرے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ نبی کے اٹھتے ہیں والمؤمنات والمؤمنات مسلمین کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے, پوری قوم کی بات آ گئی ہے. لیکن جب ایک بندے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا درجہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس کا درجہ اللہ تبارک جس کے قسم کے قیامت کے دن وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اٹھے گا. سبحان اللہ. جس نے اولاد رسول کی مدد کری ہوگی دنیا سے اندر لے کے ہر کوئی بھی ایک پانی, یعنی اس کے نبی نے فرمایا کہ ایک کھجور تک تم نے کسی نبی کی محبت کے اندر آ کر کسی اولاد رسول کو تم نے دیا ہوا نذرانہ, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم سرکار فرماتے ہیں اس کا بدلہ محمد مصطفیٰ خود دیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے خود دلائیں گے, لیکن وعدہ نبی کا میں دوں گا. دیکھے تو کری. اب بتاؤ حج عمرہ مت ضروری تھا, قربانی ضرور ہے, کہ ایک اولاد رسول بھوکا بیٹھا اس کی ضرورت ہے. ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب بھوکا بیٹھا اس کی ضرورت ہے. نہ وہ قربانی ہم کو اجازت دیتی ہے, نہ وہ ہم کو حج عمرہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی غریب ہمارے آجو بازو بیٹھا ہو. نہ کرو ایسی قربانی, کوئی کام کی نہیں جو تمہاری خوشی کے لیے تم کر رہے ہو, اور رب کو خوشی کے لیے کرتا ہو تو رب تو خوش اس سے ہوتا ہے جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میری نیت تمہاری نیت ہوتی ہے اور میرے دینے کی نیت ہوتی ہے, لیکن میری خوشی تو میرے نیک بندے کو خوش کر, میرے نیک بندے کو اطاعت میں وہاں جا. میرے نیک بندے کا کہنا ہے نبی الیتیم تعالی المسکین, تم یتیموں پہ اور غریبوں پہ دھیان رکھو. جس نے یتیموں پہ غریبوں پہ دھیان رکھا یقیناً وہ میرے شاہ قیامت کے دن ہوگا. سبحان اللہ. ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے سنت رہے. میں یہ نہیں کہتا تم قربانی حج مت کرو, لیکن دیکھو ہم کسی کا حق تو نہیں مار کے جا رہے ہیں. مکہ جا رہے کسی کا حق تو نہیں لگ مر گیا, قربانی کرتے کسی کا حق تو نہیں مر گیا, یا کوئی ایسا تو نہیں ہمارے آجو بازو کے اندر جو غریب بیٹھا ہو کہ عید کا دن چلتا ہو نہ اس کے گھر میں کھانے کے نہ کوشش کرے. اطیع اللہ اطیع الرسول, اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت مانو. جس طرح نماز پڑھنا تو پہ واجب فرض ہے, اس طرح ایک دوسرے کی اطاعت, ایک دوسرے کی غریبی, ایک دوسرے کی کمزوری کو دیکھ کر اس کی کمزوری کو دور کرنا یہ سب سے بڑی اطاعت ہے. سبحان اللہ. کسی مظلوم کی کمزوری کو دور کرنا, کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا یہ سب سے بڑی اطاعت رسول ہے. سرکار نے سب سے پہلے نماز دینے کے پہلے کھانے کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کے پڑھنے کے پہلے, نماز پڑھانے کے پہلے کھانے کا انتظام کیا, اور کسی کو علم عطا کرنے کے پہلے, بیان کرنے کے پہلے اپنے گھر والوں کو پہلے کھانے کا انتظام کیا ہے. تو دیکھیں ہمارے آجو بازو میں کوئی تکلیف میں نہ ہو, کوئی مصیبت میں نہ ہو, اور رسول کی اطاعت کرو. نہ کرے ہم کسی کی غیر اللہ کوئی باتیں, نہ غیر اللہ کوئی سب میں جھگڑا کرے, نہ غیر اللہ کوئی سلوک رکھے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نیت و فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں حج عمرہ بندہ گیا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا 1300 سال پرانا بیان بتا رہا ہوں میں تمہارے کو, 1211 سال پرانا یہ جو بیان ہے وہ بغدادی کا بیان ہے یہ پورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑی ہستی کا پوچھو مت, وہاں سے ان کو ولایت مل گئی کہ خالی حج کے رستے میں چھوڑ کر چلا ہے. ہم ہوتے تو نہیں چھوڑتے. ایمان ہے کہ آج کے ماحول کو دیکھ کر چلا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. 600 دینار کے اندر 650 دینار دیے ہوتے کبھی, یا نہیں دیا ہوتا, یا بھی یہ کہہ دیا ہوتا کہ کوئی بات نہیں اللہ ان کا امتحان لے لیا. اللہ امتحان نہیں لیتا. اللہ امتحان اسی کا لیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ولیوں کے امتحان لیتا ہے, وہ اولیاء کے امتحان لیتا ہے, وہ عالم علماء کے امتحان لیتا ہے, وہ پیر و مرشد کے امتحان لیتا ہے. چلتے پھرتے انسانوں کے امتحان تھوڑی لینے بیٹھتا ہے. بالکل. وہ امتحان لے گا اس کے نیک بندوں کے امتحان لے گا. باقی سب کے لیے فرمائے گا اس پہ بوجھ جتنا ہی دیکھتا ہوں اتنا سہن کر سکتا ہے وہ, اور باقی سب میں نے اس کا لکھ رکھا ہے کتنا اس کو کھانا ملنا ہے, کتنا اس کو پینا ملنا ہے. اب اس سے کھانا گھٹانا ہے یا بڑھانا, اس کی زندگی بڑھانی ہے گھٹانی ہے, یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. آئے بیٹھے متقین کے پاس, سبحان اللہ. اگر زندگی بڑھانی ہے تو متقین کے پاس بیٹھ, روزی بڑھانی ہے متقین کے پاس, تندرستی چاہیے متقین کے پاس بیٹھ, اپنے گھر بار کو اچھا کرنا متقین کے پاس بیٹھ. اگر قبر میں اچھا سلوک چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور پہچاننا ہے تو متقین کے پاس بیٹھ. میرا قرب حاصل کرنا, معرفت حاصل کرنی ہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے تو متقین کے پاس آ کے بیٹھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
सच्चों के साथ देख, मुत्तकीन के पास जो परहेजगार हो, तेरे लिए अच्छे बेटे हो, उनका जाहिर अखलाक बुरा ना दिखता हो, उनके पास जाके देख। ये अल्लाह के रसूल की हिदायत है। बड़ी सलाम कुर्बानी का जो महीना है अभी अपने पास कल से लागू हो जाएगा। आज शाम तक ये था, अगर किसी बाल हाथ के नख काटना हो तभी तक काट सकता है। जब मेरा महीना पर यो भी जुमा है तो पहले ही सबने कर लिया होगा, जो बाकी रह गए हो तो अपना बाल बना सकते हैं। हाँ, अगर 10 दिन के अंदर बाल नख बढ़ते हैं, कोई चीज़ में रुपट्टे में और छोकरी बेटी का फंस जाता है, हमारा लोग का फंस जाता है कमली उमली में कपड़े में, और नख को काट के निकाल सकते हैं। हाँ, उसके हाथ से वो नहीं निकलता, कोई तकलीफ नहीं देता है। तो जब तक कुर्बानी का दिन आ जाए, फिर काट दिया, कुर्बानी हो गई, फिर काट। ये तो यहाँ तक का भी है कि ईदुल हज्जा तुमने पढ़ ली नमाज तो भी तुम काट सकते हो, पर ईद दिन कौन काटे बैठेगा? वो काटेगा तो एक दिन बाद ही काटेगा, इसका गोश्त कुर्बानी तो कुर्बानी के बाद ही काटेगा। ठीक है, इसी तरह चालू के अंदर 10 दिन में जो भी है, ना नख काट सकते हैं जबरदस्ती, ना हमारे बाल दाढ़ी, न औरता कोई भी फैशन भी करती है, आईब्रो बनाना, खैर उसके बारे में बोलूंगा नहीं मैं, तुम कुछ समझ जाओ बराबर। बाकी तो तुम सब जानते हो, बाकी के जो भी बाल है वो तुम्हारे साथ निकाल सकते हो, कोई गुनाह नहीं जी। आगे समझ में, और नियत करो कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को कुर्बानी का लायक बना। आमीन। फिर मैं बोलता हूँ अल्लाहु अकबर बोला, नबी खुश हो गए, नबी खुश हो गए। भाई नबी किसका नाम निकला? अल्लाह अकबर। किसने बोला? तो बंदे ने बोला है। अल्लाह अकबर के खातिर सब दे दिया। अल्लाह अकबर के खातिर सब दे दिया। कौन थे वो? तो नबी थे, नबी है, अल्लाह अकबर के खातिर दे दिया। बोलने वाला वो, सवाब कमाने वाला वो, मैं तो सुनने वाला हूँ। जब आशिक बन जाते हैं तो सुनने का मजा कुछ और आता है और बोलने का मजा कुछ और आता है। सुनने का वक्त कुछ और हो जाता है और पढ़ने का वक्त तो कुछ और हो जाता है। सुभान अल्लाह। आशिकों का मामला है, ये नबी ही लोग हैं। नबियों का मामला होता है इश्क करना। हम इश्क अल्लाह से नहीं कर सकते, नबी से नहीं कर सकते, नबी वालों से तो कर सकते हैं। और वादा है नबी वालों का कि कयामत के दिन ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सगा लगती है कि जन्नत वाले जन्नत में चले जाओ, अल्लाह ने इसको बख्श दिया है, ये बिगर हिसाब किताब वाले इनको जाने दो, तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि फलाने टाइम पे फलाना इंसान हमसे मोहब्बत करता था, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ, बोला जब तक ढूंढ के नहीं आओ जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। ढूंढने निकलेंगे, इतना नूरानी चेहरा होगा उनका तो पूछो मत। सब खड़े हो जाएंगे कि यार ये बंदा ढूंढने जा रहा, जन्नत मिली, जन्नत में चले जाते ना सीधे। नहीं, वो कहते नहीं जाऊंगा जब तक वो बंदे ने जिंदगी के अंदर मुझे एक मर्तबा भी बुलाया होगा प्यार से। सुभान अल्लाह। प्यार से एक मर्तबा मेरे नाम से उसने दुरूद फातिहा लगा होगा, खाली उसने 11वीं भी याद रखी होगी, मैं उसे जन्नत में ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोसा अजब है। मुत्तकीन के साथ हो जाओ, क्योंकि उनके संगात तुम हो गए तो मुत्तकीन लोग गोश्त के साथ होंगे, और तुम मुत्तकीन के साथ हो तो गोश्त वाले के साथ तुम होगे। सुभान अल्लाह। अच्छी लाइन चली आगे, बोलने की जरूरत नहीं मेरे। किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे बेहतर काम है किसी का दिल मत दुखाओ। माँ, बहन, बेटी और बच्चा, कोई हमारे घर की बेटी क्यों ना हुई, हमारा बड़ा बेटा क्यों ना हुआ, हमारा आदमी क्यों ना हुआ, हमारी बहू क्यों ना हुई, किसी का बहन बेटी का दिल दुखाने का हुक्म नहीं। अगर तुम कुछ कर सकते हो वो सब्र। अगर तुम पे लगता है कि मेरी बहुत तकलीफ देती है, सब्र करो। मेरा बेटा तकलीफ देता है, सब्र करो। मेरी बेटी तकलीफ देती है, सब्र करो। मेरा आदमी तकलीफ देता है, सब्र करो। जो मिला हो ठीक है, नहीं मिला ठीक है, सब्र करो। बिल्कुल। अगर तुमने यहाँ सब्र कर लिया तो अल्लाह का वादा है कुरान पाक में, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी है तुम पर कि तुमने मोहम्मद के कहने पर सब्र करा, किसी आशिक के रसूल के कहने पर सब्र करा, तुमने अतीउल रसूल के ऊपर कहने पर सब्र करा, कयामत के दिन तुम्हारे गुनों पे मैं सब्र करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें बिगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाऊंगा। तुम यहाँ तो सब्र कर लो, मत तोड़ो सब्र। जो सब्र तोड़ता है उसका मीजान पे जाना जरूर होगा, सफील के साथ पे जाना जरूर होगा।
आबे कोसर पे जल्दी नहीं पहुंचेगा। और जिसने सब्र कर लिया, इताअत रसूल कर ली, कुरान पाक को वक्त मुताबिक खोला, दिन में एक मरतबा 5 टाइम की नमाज को कायम करा, जितनी बन सके करा, अच्छी सोच रखी, तो सरकार सल्लम का वादा है कि कयामत के दिन मेरे साथ में होगा और जन्नत में उसको मैं खुद लेकर हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगा। कि अल्लाह ये मेरा बंदा है, अल्लाह ये तेरा बंदा मेरा उम्मती है। मुसाफा लेंगे, पूछा सरकार वो तो दिन बहुत बड़ा होगा, तुम्हारी मुलाकात कब होगी? तो सरकार बोलते लिख ले मेरा एड्रेस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम है यार, खाली छोटा करता हूँ। मेरा एड्रेस बताए साहबी लिखो, मेरा एड्रेस कहाँ होगा? क्या कि जब कोई मेरा उम्मती पुलिस तार से गुजरता होगा तो उस उम्मती को मैं नजर से देखता होऊंगा कि कहीं जन्नत में ना गिर जाए, और गिरने की कोशिश करेगा मैं उसे रोक लूंगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का एड्रेस है, पुलिस तार पे मिलेंगे। दूसरा एड्रेस बोला, दूसरा एड्रेस देता हूँ, मिजान पे तोल होता होगा और कुछ कमी हो जाएगी और मुझ पर दरुद सलाम पड़ता होगा, जो मुझे जुम्मा का दिन याद होगा, आला दिन याद होगा, वो कलमा पढ़ने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता होगा मेरी औलाद रसूल का एहतराम करा होगा, उसके मिजान के वजन कम होने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। प्यास से उसका 50,000 साल का दिन होगा, प्यास से गला भर आएगा उसका। यहाँ एक रोजा नहीं रखते 50,000 साल का दिन, 24 घंटे में तो मर जाए, 3 दिन में तो मर जाए, और 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह मौत तो देगा ही नहीं, मौत तो आ चुकी, प्यास लगाएगा और नहीं फरमाते कि मेरे अपने हाथों से उसको मैं पानी पिलाऊंगा। नबी कहते हैं मेरा एड्रेस है, पुल सितार पे मिलूंगा, मिजान पे मिलूंगा और आबे कौसर पे मिलूंगा, जब तक इनका फैसला हो जाएगा। और फैसला होने के बाद मेरी उम्मत का फिर भी मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं जन्नत की ओर जाऊंगा। अल्लाह कहूंगा अल्लाह अभी मेरे कुछ उम्मती बाकी है, उनको सबको निकाल। वाखिर दावाना बोले हम